السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام رپورٹرز کا آغاز ایک بہت ہی اچھی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی چند مہینوں سے جو ملک کے اندر ایک سیاسی انتشار چل رہا تھا، چل تو ویسے بھی رہا ہے، لیکن اس سیاسی انتشار کی وجہ سے ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا۔ آئین بہت واضح تھا کہ ملک کے اندر جو ہے اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہو جانے چاہیے، لیکن اس کے اوپر آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کی اپنی توجیحات تھیں، اس کے بعد گورنر صاحبان کے اپنی دلائل تھے، اور یہ معاملہ کرتے کرتے جو سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے ہیں۔ پھر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ایک مختلف الفاظ کا جامع پہنانے کی کوشش کی گئی حکومتی پارٹی کی طرف سے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے واضح جو ہے حکم نامے آ گئے کہ چونکہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر ہو گیا ہے، لہٰذا اب الیکشن کے حوالے سے جو معاملہ ہے یہ بالکل اس وقت جو ہے طے شدہ معاملہ ہے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں۔ آج صدر پاکستان کو تجویز کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ جو 30 اپریل سے لے کے 7 مئی تک درمیان کوئی بھی دن جو آپ کو مناسب لگتا ہے اور پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ دے دیں، اور چونکہ یہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس حکم کے تابع جو ہی صدر پاکستان کو یہ تجاویز پہنچی، صدر پاکستان نے 30 اپریل کی جو تاریخ دے دی ہے، اتوار کا دن ہوگا، گو کہ یہ جو آئینی مدت ہے اس میں یہ 16 دن اس مدت سے اوپر چلے جائے گے ہم، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی، چونکہ ایک یہ سے ابہام کی وجہ سے ایک وقت ضائع ہو گیا، اگر چند دن آگے پیچھے کرنا پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آرٹیکل 254 کے تحت وہ کور کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے چودھری غلام حسین صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج شیخ رشید صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے، اور شیخ صاحب ہمیشہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں مختلف تاریخیں دیا کرتے تھے۔ آج شیخ صاحب ہم نے آپ کو تاریخ دے دی ہے، پنجاب کے اندر جو ہے اب الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے، 30 اپریل جو ہے میرے خیال میں عید کے کچھ 7 دن بعد یہ تاریخ بنتی ہے، لوگ فریشن اپ ہو کے عبادتیں کر کے رمضان میں عید کی مٹھائیاں سوئیاں کھا کے پھر الیکشن کے اندر جت جائیں گے، اور 30 اپریل کو جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ دے دیں گے پنجاب میں جس بھی سیاسی جماعت کو وہ دینا چاہتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کیا الیکشن صرف جو ہے پنجاب اور کے پی میں ہوگا یا پھر ملک کے اندر ہم عام انتخابات کی طرف بڑھیں گے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ جب 2 صوبوں میں 5-5 سال کے لیے نئی منتخب حکومت آ جائے گی تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہوگا وہ ایک ڈھکوسلا ہوگا، کیونکہ اختیارات، معاملات، ترقیاتی کام اور پھر افطاریاں اور رونقیں اور سحریاں اور تراویاں وہ اپنا رنگ دکھا چکی ہوں گی۔ سو میرا خیال ہے کہ حکومت سوچے گی، اور میں نے آج شہباز شریف کو زندگی میں پہلی دفعہ مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی توڑ دے اور الیکشن اکٹھے کرا لے تاکہ یہ ملک میں ایک سکون آئے، کیونکہ ملک تو ان سے چل نہیں رہا جی۔ دیکھیں ڈالر 280 سے لے کے 300 کے درمیان کھیل رہا ہے، اور 280 سے لے کے 300 کے درمیان کھیل رہا ہے، اور 10,000 کنٹینر کھڑے ہیں، کوئی کارخانہ چل نہیں رہا، نہ ڈیزل ہے، نہ پٹرول ہے، نہ ایل پی جی ہے، اور نہ ہی فنڈنگ ہے، نہ ہی ریزرو ہے ہمارے پاس۔ اور میں چین کو آپ کے پروگرام میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ چین نے پاکستان کی جس طرح کل حمایت کا اعلان کیا ہے کہ اس پر اقتصادی بحران ہے اور اس کی مدد کی جائے۔ سو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ 2 ججز کا فیصلہ، حالانکہ ان ججز نے بھی یہ کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور ان ججز کو بھی یہ شامل کر رہے تھے یہ اٹارنی جنرل صاحب اور لا منسٹر جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا۔ یعنی کہ آپ عجیب دیکھیں، یہ لا منسٹر اس ملک کا اور اٹارنی جنرل جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا ان کو بھی حاضری میں ڈال رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کو، میرے منہ سے ان کے والد کا ہی نام نکلتا ہے، فتح خان بندیال صاحب ہمارے کمشنر تھے جنہوں نے بڑی خدمت کی اس شہر میں ایجوکیشن کے لیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ کام آسان نہیں تھا۔ اچھا شیخ صاحب، جو سب سے اہم اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے ایک بے یقینی کی ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں جی معاشی ایمرجنسی لگا دیں گے، ان کے مختلف وزراء کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی اگر ہم نے علیحدہ الیکشن کروائے، تو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو آپ کو یہ کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، کوئی شرارت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کوئی ایول پلان ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو ملک کے اندر ایک ماحول الیکشن کی طرف جاتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی روڑے اٹکا دیں؟ میرے خیال میں کل جو 2 بڑوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات زیر بحث آئی ہوگی، اور اتنا حساس مسئلہ جو ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور ملکی سالمیت ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی میری اور آپ کی ہے۔ ایاز صادق صاحب اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اپنے حلقے میں جا سکے، یہ صرف بعض لیڈر رہ گئے ہیں ٹی وی پہ آنے کے قابل، اور حلقے میں جانے کے یہ قابل نہیں ہے۔ اب ان کو نواز شریف کو بنانا چاہیے کہ ایک نئی لک دینے کے لیے، کیونکہ نون لیگ تو ٹھس ہو گئی ہے، تیس نیس ہو گیا اس کا، 13 پارٹیاں، پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑی ہی انتشار اور خلفشار کا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ الیکشن ہوں گے، اور یہ ان کی دانش مندی ہوگی کہ اگر یہ قومی اسمبلی کی اسمبلیاں توڑ دیں اور سارے الیکشن اکٹھے کرا لیں۔ جی چودھری غلام حسین صاحب۔ جی شیخ رشید صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ جو ابھی فی حلقہ ہے، ہماری اطلاعات ہے کہ 20-20، 25-25، 30-30 امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کے کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے نون لیگ کا، اور پیپلز پارٹی کا اس سے بھی برا حال ہے۔ ان حالات میں یہ نت نئی سازشیں ضرور کریں گے، کسی طرح ربا جھوٹ ہی ہو جائے، الیکشن نہ اب ہوں نہ کبھی ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے، اور وہ ایک خواجہ آصف کی آپ چلائیں جی، جو کہتا ہے جی صدر، خدا نخواستہ صدر کی کون سی اوقات ہے، تو آج ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو چاہیے کہ اپنا منہ جو ہے وہ جا کے چھپڑ تو توڑ اور استعفیٰ دے کے گھر جان، اور اس طرح کے گھٹیا زبان اسلامی جمہوریہ صدر کے بارے میں استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت ہی انفارچونیٹ صورتحال ہو گئی ہے، جدھر آپ نے چائنیز حکومت کے بیان کو پاکستان کے لیے ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ کہا ہے، اسی طرف آپ دیکھیں سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان میں اگر استحکام نہ ہوا سیاسی تو ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ اپوزیشن بھی اگر ایگری نہیں کرتی تو ہم کوئی پیکیج نہیں دیں گے پاکستان کو۔ چائنا نے کہا ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اقتصادی مسائل کے حل کے لیے یعنی آگے آئیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ $23 بلین صرف چین کا قرضہ ہے، باقی تو $10 بلین ہے دوسروں کا۔ تو یہ جو ماحول ہو گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ایک نیوکلیر پاور ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور ان کے بہت سارے ایسٹس ہیں، اس کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہر تیسرا ملک اب دوست ہو یا دشمن وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ چوئی صاحب، چین سے میں رابطے میں ہوں، لی شو پانگ لی شو بھی اور لی شو پانگ سے میری بڑی دوستی ہے، اور ان کو پاکستان کی بڑی فکر ہے، اور ہمارے ہاں لوگ سامراج کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور ایسی سوچ ہے کہ سامراج کے اشارے پہ چلیں تو شاید ہمیں زیادہ خیرات مل جائے گی، اور شاید ہماری کوئی بچت ہو سکے۔ ابھی تک آئی ایم ایف کی جو ان کی میٹنگز ہونی تھی وہ طے نہیں پا سکی، ابھی تک جو ان کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، ابھی تک جو ہے ان کے پاس 10,000 کنٹینر کھڑا ہے، وہاں جگہ نہیں ہے، جہاز نہیں آ رہے، کئی جہاز کہہ رہے ہیں کہ وہاں سامان اتارنے کی جگہ نہیں ہے پاکستان کے پورٹس پہ، اور کئی ایمبیسیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کو وہ سہولت نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے سارا مال وہاں سٹک کیا ہوا ہے پورٹس پہ۔ سو پاکستان اپنی زندگی کے یہ 98 کا ماحول اگر سمجھتے ہیں یا 97 کا ماحول سمجھتے ہیں تو وہ نہیں رہا جی۔ 16-17 کروڑ نوجوان ہیں، وہ تیز نیس کر کے رکھ دیں گے، اور مجھے یقین ہے پاکستان کی عظیم افواج بھی اس صورتحال میں چلمن کے پیچھے اپنا ایک رول ادا کریں گی، اور پیچھے رہتے ہوئے شفاف اور صاف اور حقیقی الیکشن کروا کے اس ملک میں حقیقی نمائندوں کے حوالے ملک کو کر دیں گے۔ شیخ صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات کی جاتی ہے، آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کی جانی چاہیے، ساتھ ہی حکومت کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر پرچہ ہوا، فواد چودھری کے اوپر پرچہ ہوا، سول سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اوپر پرچے ہو رہے ہیں،
اس دن عمران خان پیشی کے اوپر آیا، عمران خان کی ساری قیادت کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا، تو ایسے میں ماحول کیسے بہتر ہوگا؟ دیکھیں وہ تو یہی کوشش کریں گے نا. صبح میری بیلیں کینسلیشن کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے موو کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کا بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے اپنے وکیل کو بھیج رہا تھا کہ وکالت نامہ داخل کیا جائے. اس کے باوجود میں پر امید ہوں کہ ابھی حالات جو ہیں 10-15 دنوں میں بہتر ہو جائیں گے اور ملک الیکشن کی طرف موو کرے گا. ورنہ ان کے لیے بھی کوئی اچھے دن نہیں ہے. ان کو بھی فائنل اینڈ لاسٹ وارننگ جائے گی کہ بندے کے پتر بن جاؤ. ورنہ جو خوش فہمیاں، جو خواہشیں یا جو امیدیں انہوں نے وابستہ کی تھیں وہ دھڑم کر کے ٹوٹ گئی. کیا کہتے ہیں چودھری صاحب دسن گے اگلا جملہ ہے پورا، ٹوٹ گئی کڑک کر تو کے، یہ ٹوٹ جائے کر کے. ہاں جی، لائی بے قدرانہ یہ یاری. امیدیں اور کڑک کر کے جو ہے یہ ٹوٹ جائیں گی. اور مجھے امید ہے جی کہ اچھا شیخ صاحب، جس مقدمے میں آپ کی گرفتاری ہوئی، جو ایک آرگومنٹ آپ نے ریپیٹ کیا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، کل ایک دن پہلے دوبارہ عمران خان صاحب نے یہ بات دہرائی کہ میری زندگی خطرے میں ہے، مجھ کے اوپر جان لیوا حملہ ہوگا. پلاننگ پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے خود مجھ سے پرسوں یہ بات کی ہے کہ شیخ رشید جو جس نے ان پہ حملہ کیا ہے اس کا تو ویڈیو لنک کے ذریعے جیل سے بیان دیا جاتا ہے، اور عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں آئے اور ہائی کورٹ میں آئے. اور خود عمران خان نے پرسوں مجھے کہا کہ شیخ رشید یہ ہمارے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور یہ مجھ سے یا نااہل کریں گے یا جیل ڈالیں گے، ورنہ یہ مجھے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. شیخ صاحب، آپ کا دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے، خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ یہ کوئی حادثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کے اندر یہ جو ماحول ہے یہ آپ کو کس طرف جاتا دیکھ رہا ہے؟ مجھے تو بحثیت اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ 70s کے اندر تھوڑا بہت ہم نے دیکھا، اس کے بعد آنورڈ، آپ کو نہیں لگتا کہ اس ملک کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی؟ ان کے بھاگنے کی ان کے لیے گنجائش نہیں ہوگی، ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. بے نظیر شہید پر ہی میں لال ویلی سے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. اگلے چوک پر حملہ ہوا، میں اس سے اگلے چوک پہ ایڈریس کر رہا تھا جب یہ حملہ ہوا. اور جب وہ گاڑی بلٹ پروف میں جس طرح وہ جگہ بنائی گئی، آج تک پتہ نہیں بے نظیر شہید کا وہ ٹیلی فون ملا کہ نہیں ملا. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ عوام نے تو ساری ریل کو آگ لگا دی، ساری تباہی پھیر دی، اور خود پیپلز پارٹی کا ان کا کوئی بیٹا، کوئی ان کی بیٹی، کوئی ان کا شوہر، کوئی ورکر ایک بھی ان کی تاریخ پر نہیں گیا. سو اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کسی بحران یا حادثے سے گزرنا ہے تو پھر اس پاکستان کے ساتھ کچھ اور ہونے جا رہا ہے. پھر یہ انٹرنیشنل سازش ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ ایک واحد جو اسلامک اٹامک فورس ہے اس کے گھٹنے ٹیک دیے جائیں اور ان سے بارگین کی جائے. اور ان سے میں بہت سارے مسئلوں میں حکومت میں شریک رہا ہوں، اور اس مسئلے میں ایران سے، لیبیا، کرنل قذافی سے، صدام سے، سب سے حکومت کی نوکری میں رہا ہوں. اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ اس وقت الیکشن کرا لیں. نون لیگ سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کا ہے. نون لیگ کے پاس، باقی پارٹیوں کے پاس تو پتہ نہیں کینڈیڈیٹ کتنے ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں. نون لیگ کا تو برا حال، لاہور میں ہی برا حال ہو جانا. راجن پور میں دیکھیں کیا ہوا ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے. سو میرا خیال ہے کہ ذمہ داران خاموشی سے کچھ نہ کچھ رول ادا کریں گے، کیونکہ خاموشی پھر گناہ بن جائے گی اور یہ ملک کے حالات ہاتھ سے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، آپ کے لیے بھی سوال اور شیخ صاحب کے لیے سوال، دونوں اس سوال کا جواب دینے. آپ لوگوں کی چونکہ ملاقات رہتی ہے لاہور کے اندر، کیا عمران خان اس وقت کے پاس جو مناسب سیکیورٹی کے جو وہاں پہ انتظامات ہیں، یا پھر بس وہ اللہ کے سہارے ہی کام چلا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، نہ شیخ صاحب کی سیکیورٹی کا کوئی ارینجمنٹ ہے، نہ خاور گمنڈ کی، نہ غلام حسین کی، نہ کسی اور کی. جب تک بندے کا وقت ہے وہ قبر میں نہیں جا سکتا. اور جب وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، میں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، ان کے تمام جو منصوبہ تھا وہ فول پروف تھا. پہلے ادھر سے فائرنگ ہوگی، پھر ادھر سے ہوگی، پھر ادھر سے ہوگی، پھر وہ سارا کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچا لیا. ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور ہے وہ ان کی
ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے، اور ساری قوم جو ملک سے باہر ہے وہ پاکستان کے اندر والے لوگوں سے بھی زیادہ عمران خان کا ساتھ دے رہے۔ اب یہ ڈینگے مارتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، انتہائی گھٹیا الزامات لگاتے ہیں، اور گفتگو میں بھی اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ جو کسی ذمہ دار عہدے پر انسان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ میں شیخ صاحب سے براہ راست پوچھتا ہوں کہ اب مقتدر حلقے پی ٹی آئی اور شیر رشید کی عوامی پارٹی، عوامی مسلم لیگ اور دوسرے اتحادی جو ہیں ان کے اقتدار کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یا ابھی بھی آپ کو کوئی بڑا چیلنج درپیش ہے؟ میں تو 15-20 دن میں چودھری صاحب حالات کو بہتر ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ مریم بی بی کوشش ضرور کریں گی، ایسی ویڈیو آڈیو یہ وہ فلاں، الٹیمیٹلی ان کو نواز شریف کو بلا لینا چاہیے، پھر ورنہ اللہ ہی بلائے تو وہ آ سکتے ہیں۔ کیونکہ خود میں نے نون لیگ کے وزراء سے یہ سنا ہے کہ جی مریم سے وہ کام نہیں بنا جو نواز شریف سے بن سکتا ہے یا بن سکے گا، تو پھر آپ کب بلائیں؟ کسی سے بننا نہیں ہے، بلا لیں، یہ بھی ہے۔ چلو جی بلا لیں، یہ بھی، وہ بھی بڑا سیاح ہے، باہر جانے والی۔ یہ بھی افواہیں ہیں منڈی سیاست کے بازاروں میں، لیکن میرے خیال میں کہ سب تدبیریں الٹ ہو گئی ہیں، ان کے گلے پڑ گئی ہیں، اور یہ جو عوام کے لیے مذبح خانہ انہوں نے بنایا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سیاسی میخ خانے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ 65 کروڑ روپیہ 25 وزراء خرچ کر رہے ہیں، اس میں بلاول کا خرچہ شامل نہیں ہے، اور 85 وزراء کی کیبنٹ بنائی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ تنخواہ نہیں لے، اور وزیر کا خود خرچہ ہی جو ہے اس کے ساتھ سٹاف ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ بحران پیدا کر دیتا ہے۔ میں چوئی صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے تک میں سمجھتا تھا بڑا دباؤ ہوگا، لیکن یہ 3 ججز کا نہیں، یہ 17 ججز کا فیصلہ ہے یا 15 ججز کا فیصلہ ہے۔ جو بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں وہ 3 ججز کا فیصلہ ہے، وہ عقل کے اندھے نہیں ہیں، اور اب یہ 98 یا 97 نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ جو بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی حکم عدولی کرے گا، چوئی صاحب وہ عدالت کے کٹارے میں کھڑا ہوگا اور آرٹیکل 6 لگے گا، اس پہ کوئی رعایت نہیں ہوگی اس کے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے اسحاق ڈار صاحب کو جب آپ نون لیگ کا حصہ تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کیا گدڑ سنگیا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب باقیوں کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا؟ اب ملک کی اس وقت جو اکانومی ہے، تمام اطراف میں ایک کنسنسس ہے کہ ڈار صاحب کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ہمیں مریم صاحبہ بھی بتاتی ہیں کہ جی ان کو موقع دیں۔ اب ظاہر ہے باقی بھی سارٹی، وہ بیچارے شہباز شریف صاحب لاہور جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈار صاحب حکومت چلا رہے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے یہ؟ میں آپ کو تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جی شیخ صاحب، میں منسٹر انڈسٹریز کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی تھا۔ اسحاق ڈار کو مجھے ریپلیس کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی پہلی انٹری میرے ساتھ ہوئی، مفتاح کے ساتھ تو اب ہوئی ہے نا۔ اچھا، پہلی دفعہ یہ منشی تھے اتفاق فاؤنڈری میں، یہ اکاؤنٹنٹ تھے اتفاق فاؤنڈری کے، ان کو لایا گیا، یہ منسٹر انویسٹمنٹ بنے شیخ رشید کی جگہ پہ، اور اسحاق ڈار نے کہا کہ آپ اس کو اس لیے لا رہے ہیں کہ یہ آپ کے نے اس سے، اس وقت اسحاق ڈار نے کہا کوئی رشتہ داری تو نہیں کرنی، اور کوئی آپ نے ان کو اپنا حساب کتاب کھاتا قرضے جو لینے ہیں یہ دے سکتے ہیں۔ شیخ رشید کا تو کوئی کارخانوں میں دلچسپی نہیں ہے، وہ قرضے کیا لے گا اور کیا دے گا۔ پہلی لڑائی اسحاق خان کی نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار سے ہوئی۔ اچھا، پہلی لڑائی، پہلی میٹنگ میں یہ لڑائی، میں نے کہا جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب مشرف نے حکومت سنبھالی تو سب سے بڑا جو جرمانہ دیا گیا آئی ایم ایف کو اسحاق ڈار کی وجہ سے دیا گیا کہ اس نے ٹیمپرنگ کی ہوئی تھی اکاؤنٹس میں اور حساب کتاب میں، معاملوں کو خراب کیا گیا تھا، اور پتہ نہیں کتنے ملین جرمانہ ادا کیا۔ اب یہ کوئی اس وقت کے شوکت عزیز ہی کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے ملین جرمانہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے ہیرا پھیری کی تھی۔ آج بھی یہ ڈاکومنٹ میں ہیرا پھیری کے ماہر ہیں، اور یہ ہیرا پھیری کر کے آئے، الٹی پڑ گئی ان کو، الٹی ہو گئی ہیں ساری تدبیریں۔ آج اسحاق ڈار معاشی میدان میں ایک اچھے طریقے سے ان کا نام نہیں لیا جا رہا گلی محلے میں، اور طرح طرح کے نام ان کے لیے جا رہے ہیں جو ان کی شہرت کی وجہ بنے ہیں، اور جس برے طریقے سے یہ پٹے ہیں
ARY تو دکھاتا رہتا ہے کہ عاطف سر کہتا ہے کہ میں ابھی جہاز پہ ہی چڑھا ہوں تو لوگ سمجھ گئے کہ ٹارزن آ گیا, ارسطو آ گیا اور ڈالر کی قیمت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آ کے بھگتیں. اور انہوں نے دینا کیا ہے جی؟ نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ فنڈنگ ہے, اور ابھی IMF کے ساتھ ڈیل بھی مکمل نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ IMF کے ساتھ ڈیل بھی مکمل نہیں ہوئی اور شرح سود بھی 20% کر دیا ہے. غریب نے کدھر جانا ہے؟ غریب تو مر گیا جی اپنے گھر کے اندر ہی. غریب تو اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی اس کا گزارا نہیں ہو رہا. اب چاہیے یہ کہ ایک ایسی حکومت آئے کہ جن لوگوں کے فارن غبن کے اکاؤنٹ ہیں, جس طرح کنگ سعودی عرب کے فرما روا نے کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, ان کی جائیدادوں کو. آپ کو پتا راجیو نے ایک بوفر گن تھی جو بعد میں انہوں نے گن کا نام تبدیل کر دیا, سویڈن سے آئی تھی, بالکل تو مخالف ہیں جی, سویڈن سے منگائی گئی تھی. اس میں تو کافی سارے بڑا چوکوں میں بوفر گنوں کی تصویریں لگا دی کہ اس نے کمیشن کھائی ہے, راجیو الیکشن ہار گیا. جب نواز شریف نے الیکشن مہم کی تو اس نے بفر گن کی نقل کی اور اس نے سرے محل کی تصویریں شہروں میں لگا دی. اب میں اوورسیز پاکستانیوں کو کہنے والا ہوں کہ ایون فیلڈ کی تصویریں آپ سوشل میڈیا میں وائرل کر دیں, اور الیکشن سارا جو ہے یہ ہر چوک میں ان کے ایون فیلڈ کا یہ بتائیں کہ یہ کس کا ہے, کس کے پیسوں سے آیا, کیس ہے سارا اتنا. اور یہ کہتے ہیں جناب یہ تو قائمے پہ نکالا گیا. کوئی قائمے پہ نہیں نکالا گیا. نکالا گیا کہ یہ ایون فیلڈ کیسے آیا, وہ پاناما لیکس آئیں, پاناما لیکس میں سے یہ ساری چیزیں نکلی. سو اب آپ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو انشاءاللہ, آج میں ریٹ میں موجود تھا سپریم کورٹ میں, ووٹ کا حق ملنے والا ہے. سب ایون فیلڈ کی تصویریں جو ہیں عام کریں کہ یہ گھر ہے, یہ اس کی قیمت ہے, اس کی ویلیو لکھیں, اور ون ہائیڈ پارک کی ویلیو لکھیں جو انہوں نے خریدا, جو انہوں نے ون ہائیڈ پارک خریدا. بالکل صحیح شیخ صاحب, بینک کے ڈاکومنٹس لگائیں, اکاؤنٹس میں لگائیں, اور اپنے ٹیلی فونوں پہ لگائیں, وائرل کریں اس. شیخ صاحب یہاں پہ آپ ایک بریک لیتے ہیں, تو بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہمارا یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آپ سے بھی میں نے سوال کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ اسحاق ڈاٹ صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے اندر آپ کے دوست احباب کہا کرتے تھے کہ اگر وہ رہ جاتے تو ملک ٹوٹ جاتا. آج بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے محترم ڈار صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان رہتا تو ملک ٹوٹ جاتا. تو چودھری غلام حسین صاحب کچھ بتائیں, کچھ جو تاریخ کے پنوں پہ سے کوئی پردہ شدہ اٹھائیں. مجھے جنرل قمر جوید باجوہ نے ایک اور جنرل کی موجودگی میں, جب ہم وہاں ان کو ملنے گئے تھے 2 گھنٹے 2-3 سال پہلے, شیخ صاحب سن رہے کہ نہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. ہاں, انہوں نے کہا کہ جو $19 بلین چائنا نے پہلے دیا, اس میں سے $9 بلین وہاں نہیں لگا گراؤنڈ پر, لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا, افسروں کی اور اس وقت کے حکمرانوں کی اور چائنیز کمپنیوں کی. تو بعد میں تردید کروائی ذرائع سے. میں نے کہا وہ براہ راست آئے میرے سامنے, کہہ دیں مجھے کہ میں نے نہیں کہا. بھائی آپ نے تو ڈاکے مارے ہیں, چوری کی ہے, آپ نے ملک کی تباہی پھیر دی تھی. اچھا شیخ صاحب یہ تو پھیر دیتے ہیں. شیخ صاحب یہ تو حقائق ہیں, تاریخ کے حقائق ہیں. شیخ صاحب آج کل یہ آڈیو ویڈیو کا سلسلہ بڑا شروع ہوا ہے, اور یہ بڑا خوفناک قسم کا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے, جس کے بارے میں جو مرضی ہے, غلط ملت ان شن جو ہے, غلیظ قسم کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر عبارات ہوتی ہیں, آوازیں ہوتی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں. تو اس کو کیسے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈکا کس طرح اس کو ڈالیں گے شیخ صاحب؟ ڈکا کس طرح ڈالیں گے؟ حرام ہے کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے, حرام ہے ان کو کوئی سن رہا ہے. یہ قابل نفرت بن چکے ہیں, یہ قابل مذمت بن چکے ہیں. یہ ڈر لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی مستی زیادہ کریں گے تو اس ملک میں انتقام کی فضا ایسی نکلے گی, یہ بھاگ نہیں سکیں گے. ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں مردے دفنانے کے. جی کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں ہلکے میں بیٹھا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تجویز و تکفین اور کفن کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائمہ میں نکالا گیا, ایون فیلڈ میں ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تھا. اور یہ ساری باتیں چھوڑیں. میں جب جوان تھا اوپر 11 نمبر ہاسٹل میں رہتا تھا, وہ سما ایسا تھا کہ میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. قمر جوید باجوہ نیچے ہوتے تھے گارڈن کالج میں, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم تھے.
فواد حسن فواد صاحب جنرل سیکرٹری. یہ میرا ہاسٹل تھا, یہ کنٹین تھی, کنٹین سے مفت کھانا ملتا تھا, یہاں یہ بیٹھے ہوتے تھے, اور یہ اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم تھے میرے کالج کے, اور فواد حسن فواد جنرل سیکرٹری تھے. اور حرام ہے, یہ پہلے دن سے سیاست میں تھے, پہلے دن سے یہ سیاست میں تھے, اور پھر یہ سر سید میں چلے گئے. اور میں زیادہ بات کہوں گا تو پھر کل میری ضمانت کینسل کرانے کے لیے کورٹ میں بحث ہے, اور پھر چھپی ہوئی طاقتیں بھی اور سامنے آ جاتی ہیں. سو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے, میں قبلہ رخ ہوں اس وقت, میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے 10 مہینے سے. میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی افواج اور اداروں کو اتنی ہی فکر ہے پاکستان کی جتنی شیخ رشید کی ہے, اور نتیجہ بہتر نکلے گا. جی چودھری غلام حسین صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. او بھائی, سوال تو سمپل یہ ہے کہ اب یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کے منہ میں گڑ اور شکر, شاید تھوڑے دنوں میں سمجھ آ جائے, ہفتے 10 دن میں سمجھ آ جائے. پھر ان کو قومی اسمبلیوں کے کینڈیڈیٹ نہیں ملنے, اس وقت تو مل سکتے ہیں, پھر ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل سکتے, اور اس ملک میں ایک سکون آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں عمران خان کی 5 سال کے لیے حکومت, اور تو اوپر پھر قومی اسمبلی تو وہ جس کو ٹکٹ بانے گا تو وہ تو اس کے پاس وہ حلف نامہ ہی ہوگا جیتنے کا, پھر تو وہ کچھ نہیں ہوگا. سو اگر ان کے پاس عقل, ماڑی, رتی, تولا, ماشا ہے تو قومی اور صوبائی کے الیکشن اکٹھے کرا دیں. میں چودھری غلام حسین کی اس تجویز کی پرزور حمایت کرتا ہوں. سر ابھی آپ جو کہتے تھے نا نون میں سے شین نکلے گا اور یہ نکلے گا, وہ اب یہ سن لیں, وہ نکلی ہوئی تو میں اگلے ہفتے میں وہ 4 گروپ جو ہے نا ایک شہر میں سامنے آ رہے ہیں, یہ ان کی حالت ہے. ابھی تفصیلات کے کون کون سے گروپ ہیں اور کس کس کی ڈینگا مشتی ہوئی ہے اور کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور کس کے گلے میں کون ذمہ داری اور ناکامی کا توق ڈال رہا ہے, اور کون نواز شریف اور مریم کو الزامات دے رہا ہے, اور کون حمزہ اور شہباز شریف کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, اور آگے ان کا حال ہے برا. وہی جو ہے نا ناکامی اور شکست جو ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں بنتا, یہ ایسا ناجائز بچہ ہے جس کا آرفن ہی رہتا ہے. تو یہ ان کی حالت تو ہوگی ہے خراب. اب یہ بینک کس چیز پر کریں یہ نہیں سمجھ لگ رہی شیخ صاحب. سر جی آپس میں یہ پھٹ چکے ہیں, پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے. گورنر کے پی کے مل کر گئے ہیں صدر الوی کو, الوی صاحب آج ملنے جائیں گے صدر کو, کیا پیغام لائے ہیں اس پر ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا. پی ڈی ایم انتشار آج کا عمران شکار خان کو ہو ملنے چکی جا ہے. رہے ہیں. جی آج وہ عمران خان کو ملنے جا رہے ہیں, میں بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں جاؤں گا. وہ حالات جو انہوں نے سوچا تھا, جو ان کی کمٹمنٹ تھی, جو ان کی ایگریمنٹ تھی, انگلش میں کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, یہ سوچ کے آئے تھے ہم ڈوز ڈال لگائیں گے, کوئی ایمرجنسی لگائیں گے, کوئی پھر اور 6 مہینے آگے بڑھائیں گے. ملک تو ہو گیا ان سے ٹھس, ملک تو پڑ گیا ان کے گلے. جس ملک میں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آدمیوں کے پاس دفنانے کے قبر کے 19,000 روپے نہیں ہے قبر کی پیمنٹ کرنے کے, میں اس میں کفن کے پیسے نہیں لگا رہا, مردہ 25,000 روپے کا پڑ رہا ہے اور غریب کی تنخواہ 25,000 روپے ہے. ویسے شیخ صاحب ایک تو ایک اچھا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے, وہ جو ایم پی او کے تحت لوگ بند کیے گئے تھے, وہ 300 کے قریب, ان سب کو رہا کرنے کا حکم آیا ہے, اور پی ٹی آئی رہنما زیادہ تر اس میں تھے. یہ اچھا فیصلہ ہے اور اس سے ماحول بہتر ہوگا. لیکن بنیادی طور پہ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس شخص کی وجہ سے ملک کی اس وقت جو معیشت ڈوب رہی ہے وہ تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے, وہ اسی طرح بازد ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں. اس کی پارٹی کے اپنے لوگ دہائیاں دے رہے ہیں, مفتاح صاحب دہائیاں دے رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے وہ پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, پرائم منسٹر کے جہاز پہ آ گئے ہیں, وہ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فکر اور پریشانی کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس خبر بھی تھی کہ پارٹی کے اندر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بس کریں, لیکن اب ان کے سر کے اوپر کوئی جو نہیں رینگ رہی, تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ لیکن ان کا بھاگنے کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے, پلاننگ کے تحت بھاگتے ہیں. اچھا, ان کے آنے کا بھی ایک پروگرام ہوتا ہے.
یہ مجھاں دیاں بہناں ہوندیاں یہ رشتہ داریوں کو پالتے ہیں. ان کے اپنے بیٹے کے سر میں درد ہو تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے. غریب کا بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, بھوکا ہے, مر رہا ہے, ان کے سر میں درد ہو رہی ہے کہ بھی یہ کیوں بول رہا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے. انہوں نے یہ ماحول دیکھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے یہ 16 کروڑ یا 14 کروڑ نوجوانوں میں بیداری اور شعور کی جو لہر اور انقلاب ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. اور اندازے کا عالم یہ ہے کہ یہ اب خود اپنی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, ہم نے 10 مہینے کی, ہم نے رسک لیا. بابا ریاست رسک پہ لگی آپ کی وجہ سے. کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست قربان کی, اور چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, بےایمانوں, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, مفرور منی لانڈرر, تم نے کیا قربان کیا؟ تم لوٹ مار کا بازار ہو. ہائیڈ پارک 1 سے لے کے اور ایون فیلڈ تک تمہاری نشانیاں. 3 سال 3.5 سال آپ ہوم ریسٹ رہے ہیں. آپ یقین جانے ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ لندن کی عام سڑکوں پہ پھر سکے. ابھی میں گیا تو ٹیکسی ڈرائیور چوک میں ٹیکسی روک کے فوٹو کھچاتا تھا. میں کہتا تھا جرمانہ ہو جائے گا, کہتا کوئی بات نہیں شیخ صاحب, آپ کے ساتھ فوٹو کھچانے میں جرمانہ بھی قبول ہے. سو ان کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سک رہے, اور اپنے گھروں میں یہ قید تھے, اور اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بلا ہمارے اوپر جو گرنے لگی ہے اس کا کوئی درمیانی راستہ کیسے نکلے کہ ہم فراری ہو سکیں. ابھی نیب کے کیسز سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں, ابھی نیب کا فیصلہ نہیں آیا, اور آج اوورسیز پاکستانیوں کا بھی کیس لگا تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اگر اس الیکشن سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے تو 42 حلقے تو ویسے ہی فائنل ہو جاتے ہیں, کیونکہ 1 کروڑ لوگوں میں 42 حلقے ایسے ہیں جہاں 50 ہزار ووٹ اوورسیز پاکستانیز کا ہے. شیخ صاحب ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ پوچھیں گے کہ جو اتحادی ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے اندر نون لیگ کے علاوہ, کیا وہ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو نون لیگ سوچ رہی ہے, یا ان کے ہاں کوئی اس وقت سینس پریویل کر رہی ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا شیخ صاحب, یہ سارے کا سارا جو میلہ سجایا گیا اس کے پیچھے جو ساری سپورٹ پرووائڈ کی گئی, لاجسٹکس جو تھے وہ آصف علی زرداری صاحب کے تھے. کہا جاتا ہے کہ جی وہ سیاست کے بہت بڑے جغادری ہیں, پی ایچ ڈی ہیں پالیٹکس کے اندر. اب جو حالات بن گئے ہیں, الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, کیا ابھی بھی وہ اس کشتی کے اندر سوار رہیں گے, یا پھر وہ کشتی سے اترنے کا کچھ سربند کریں گے اور کہیں گے کہ بس کافی ہو گیا؟ اب ظاہر ہے جب الیکشن ہے تو الیکشن کے اندر پھر سیاسی جماعتیں ان کا قبلہ اپنا اپنا ہو جاتا ہے. دیکھیں, پاکستان کا اتنا بڑا چور اور ڈاکو اور لٹیرا جس کا نام آصف زرداری ہے, کہ اس نے کہا کہ یہ سر محل میرا نہیں ہے. جب گردن پہ پڑی تو کہا یہ میرا نہیں ہے. جب اس نے حالات بنا لیے کہنا تاڑی ایسی دی تیسی میرا ہے. اسی طرح اس نے یہ پاپڑ والا, یہ مسالے والا, یہ ہائیڈ پارک 1 کا بلڈنگ کا مسئلہ, اور یہ دوسرے مسئلے, اور دبئی کے محل, اور یہ سارے پیلس, یہ فراری ہوگا, ان قریب فراری ہوگا اگر اس کو نتیجہ نہ ملا. کیونکہ یہ اپنے آپ کو, آپ سارے لوگ 13 پارٹیاں کہتے ہیں. میں گھمنڈ صاحب آپ کو اور چودھری صاحب آپ کو کہتا ہوں مجھے 13 پارٹیوں کے نام بتا دیں. میں 3 ہی پارٹیاں سمجھتا ہوں. ایک نون لیگ ہے جو نااہل قرار دے دی گئی ہے 10 ماہ کی کارکردگی میں, بالکل ان کی زمین بوس ہو گئی ہے. ایک پیپلز پارٹی ہے جس کا چور اور ڈاکو لٹیرا اور اس کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے, پاکستان اسے اچھا ہی نہیں لگتا. میں تو نقشے میں دیکھتا ہوں کہ یہ بلاول جو ہے گیمبیا گیا ہے, اور رویو ڈی جنرو گیا ہے, سیم پالو گیا ہے. میں نقشے میں مجھے نظر نہیں آتا. ایسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو لال حویلی سے بھی چھوٹے ہیں, وہاں چلا جاتا ہے. ادھر اس کا دل ہی نہیں لگتا. اور ایک دن یہ ساری تاریخ نکلے گی کہ بلاول بھٹو کے ساتھ جو ٹیم جاتی تھی وہ کون لوگ ہوتے تھے, اور یہ جہاز کن کے تھے, اور یہ سارے جو غیر ملکی فنڈنگ ہوتی تھی اور غیر ملکی سارے معاملات تھے اور نجی اداروں میں جاتے تھے, اور وہ ٹیم کون سی ہوتی تھی. یہ سب ڈسکس ہوگا اس ملک میں. شبتی کوئی بات نہیں ہے اب کیمروں سے. جب یہ ڈسکس ہوگی تو ان کو پتہ لگے گا. فضل الرحمان مجھے بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. فضل الرحمان جو ہے مولوی جو ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا تیز ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں نا ساری پارٹی کو اس نے غرض کر دیا. یہ وہی پارٹی ہے جس نے مولانا مفتی محمود نے ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دی.
ایک ہی سیٹ پہ ذوالفقار علی بھٹو آ رہا، وہ مفتی محمود سے آ رہا، اور پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے جس پر اب یہ مولانا فضل الرحمان الیکشن جیت سکیں. ایک بھی سیٹ نہیں ہے، یہ وقت آپ کو بتائے گا. اور یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو شباب پہ ہرایا، اس لیے کہ سیاسی منافقتیں گلے پڑتی ہیں، اور دین جو ہے یہ نام اسلام کا لیتے ہیں، نظر اسلام آباد پہ ہوتی ہے. نہ ان کا اسلام کی صورتحال نے ترقی کی، نہ اسلام نے بلند پایا، نہ کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کر سکے، اور نہ یہ اسلام آباد میں کوئی کارکردگی شیخ دکھا صاحب سکے. بہت تو شکریہ نہ ادھر آپ کا کے وقت رہے، نہ دینے کے ادھر لیے. رہے. آج کے پروگرام میں اتنے ہی. ناظرین، ہم سب کی یہ دعا ہے، خواہش ہے کہ ملک ترقی کرے، اور ملک ترقی کرنے کے پیچھے ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ ہے آئین کے اوپر عملداری. اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلوں کی روشنی کے اندر ملک جو ہے وہ آئین کے اوپر چلے گا، اور آئین کے تحت عوام کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے سر کے اوپر ایز حکمران بٹھائیں اور ان کے جو قسمت کے حوالے سے فیصلے کریں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.